انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ ہم نے سوچنا ہے، سوچنا قرآن کا حکم ہے، غور و فکر کرنا قرآن مجید کا حکم ہے۔ دیکھیے سورج کو اللہ تعالی نے زمین سے تقریباً کوئی کم و بیش 12 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھا ہے۔ اگر سورج کا یہ فاصلہ نہ ہو جتنا اس وقت سورج کا اللہ نے زمین سے فاصلہ رکھا ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر چند گنا اس کو قریب کر دیا جائے تو سورج کے اوپر وہ ٹیمپریچر ہے، سورج میں وہ انرجی ہے، سورج کے اندر وہ حرارت ہے کہ اس زمین کے اوپر وہ ایسے گولے پھینکے گا، ایسی یہاں ٹیمپریچر ہوگا، ایسی یہاں حرارت ہوگی کہ چند دنوں کے اندر سارے کے سارے سمندروں کا پانی سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے گیس بن کے بھاپ بن کے اڑ جائے گا۔ سمندروں کا پانی بھاپ اور گیسز بن کے، جیسے آپ پانی کو بوائل کریں تو بھاپ بن کے ختم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جائے گا۔ سورج اگر قریب ہوتا تو پانی ختم ہونے کے بعد انسان اس کے اندر پگھل ہی جاتے، کوئی نام و نشان نہ ہوتا، اور زمین ایسے ہو جاتی جیسے ایک تندور ہے اور اس کے اندر آگ ابل رہی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے سورج کو اتنے فاصلے پہ رکھا ہے کہ جتنا ٹیمپریچر چاہیے زمین کو اتنا ہی مل رہا ہے۔ اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیا جائے، 13-14 کروڑ کلومیٹر کی بجائے اس کو 20 تک کر دیا جائے، 30-40 تک اس کو دور کر دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ چند دنوں کے اندر یہاں اتنی برف پڑے گی کہ زمین برف کا گولا بن جائے گی، اور انسان برف کے اندر ان کی لاشیں چند دنوں میں ڈھکی چھپی ہوں گی، ہر طرف برف ہی برف نظر آئے گی، زندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بالخصوص اللہ نے سورج اور چاند کا تذکرہ کیا کہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ چند لمحوں کے لیے آپ تصور تو کریں کہ سورج جتنی انرجی دے رہا ہے، جتنی روشنی پھیلا رہا ہے، دنیا یہ بتاتی ہے جتنی انسانوں کو ضرورت ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ اگر چند منٹ کے لیے سوچیں سورج نہ ہوتا تو یہاں کیا ہوتا؟ اندھیرے 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 ہی ہوتے۔ سورج کی روشنی انرجی بھی دیتی ہے، ٹیمپریچر بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، فصلوں کو پکاتی ہے، موسم بھی بدلتی ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق بھی ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی ہمارے اندر ایک قوت اور طاقت بھی پیدا کرتی ہے، بلکہ اسی کی روشنی سے ہماری فصلیں، ہمارے پھل، ہمارے اناج، ہماری زمینوں کا سارا ماحول، ہماری خوراک ساری کی ساری پکتی ہے، تو سورج کے ٹیمپریچر کے ساتھ پکتی ہے۔ اگر سورج ہوتا، چاند نہ ہوتا تو سورج کے ٹیمپریچر سے ہماری فصلیں، ہمارے پھل، یہ سب کچھ ان کے اندر کانٹے کی طرح خشکی ہوتی، تری نہ ہوتی۔ رات کو اللہ چاند لے کے آتا ہے، وہ ہماری فصلوں میں ویٹنس پیدا کرتا ہے، تری پیدا کرتا ہے، سمندر کے ساتھ ایک خاص طریقے سے اٹکیلیاں کرتا ہے۔ سورج چاند کا اور سمندر کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سمندر کے لہریں اس کے اندر اتھل پتل ان کو مخصوص لیول پہ اٹھاتا ہے۔ اگر چاند اس سے زیادہ قریب ہوتا
کشش زیادہ ہو جاتی تو چند لمحوں کے اندر کراچی کا سمندر یوں بفرتا کہ پورے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیتا. اس کا بھی اللہ نے مخصوص فاصلہ رکھا. اگر وہ فاصلہ بہت زیادہ ہوتا، کشش کم ہو جاتی، سمندروں کا پانی رکا رہتا اور اس کے اندر کی ویل مچھلیاں اور اس کے اندر کی مردار چیزیں چند دنوں میں بدبو پھیلتی اور انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا. بابرکت ہے وہ جس نے آسماں کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، ان کے نظام کو بنایا.